السلام علیکم، میں ہوں انسپائرنگ سید مسرور۔ میں نے اچانک دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ شور شرابہ ہوا اور بہت سارے لوگوں نے ڈیٹا ڈالنا شروع کر دیا، ویڈیوز ڈالنا شروع کر دیں کہ پاکستان سے 2022 میں 7,65,000 لوگوں نے ملک چھوڑا، اور زیادہ تر لوگ مڈل ایسٹ میں گئے، کچھ یورپ میں گئے، اور یہ ایک برین ڈرین ہے کیونکہ اتنے زیادہ لوگوں کا ملک سے ایک سال میں نکلنا، خاص کر جن میں گریجویٹس ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، سکلڈ ورکرز ہیں، تو یہ کنٹری کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میں تھوڑا اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے سوچتا ہوں۔ ہماری پاپولیشن اس وقت جو ہے تقریباً آفیشیل فگرز کے مطابق 225-226 ملین ہے۔ لوگ جب باہر جاتے ہیں تو اس کے پازیٹیو سائڈ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ مختلف کنٹریز میں پاکستان کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں، پھر وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں، ریمیٹنس ملک کو واپس بھیجتے ہیں، اپنی فیملیز ساتھ لے کے جاتے ہیں، اپنے بچوں کو ایکسپوجر دیتے ہیں، ایک اچھی بہتر جنریشن تیار ہو رہی ہوتی ہے، بچوں کو نیا ایکسپوجر مل رہا ہوتا ہے، ان کی خود جو سکل ہے یا ایکسپیرینس ہے وہ ڈائیورسیفائی ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ اس کی پازیٹیو سائڈ ہے۔ اب کیوں اس کو ایز اے چیلنج لیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ایک دم سے کنسرنڈ اس بات پہ ہو گئے کہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کا، اسکلڈ لوگوں کا ملک سے نکلنا ٹھیک نہیں ہے ملک کے لیے۔ لیکن کیا آپ کے ملک کے اندر اتنی اسپیس موجود ہے، آپ کی انڈسٹری اس قابل ہے کہ وہ ان لوگوں کو ابزارب کر سکے؟ آپ کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ جاب اپرچونیٹیز کریٹ کر رہا ہے؟ آپ کی یونیورسٹیز اچھے اسکلڈ گریجویٹس تیار کر رہی ہیں؟ کچھ ڈیٹا شیئر کرتا ہوں آپ سے اس حوالے سے کہ کتنے لوگ مختلف 2-3 سالوں میں گئے۔ 2020 میں 2,88,000 لوگ نے ملک کو چھوڑا مختلف کاموں کے لیے، 2021 میں 2,25,000، 2019 میں 6,25,000۔ تو ان میں ڈاکٹرز بھی ہیں، ان میں انجینئرز بھی ہیں، ان میں آئی ٹی ایکسپرٹس بھی ہیں، اکاؤنٹنٹس بھی ہیں، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں اس 2022 میں بھی تقریباً 700,000 پلس یہ گلف اسٹیٹس میں گئے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ ہمارے گریجویٹس ہر سال کتنے نکلتے ہیں اور کس سائڈ پہ زیادہ ہوتے ہیں۔ تقریباً 4,45,000 یعنی 4.5 لاکھ گریجویٹس ہر سال ہماری یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں۔ اس میں آئی ٹی میں بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں۔ یہ تقریباً 30,000 کے قریب ہر کیٹیگری میں لوگ آتے ہیں۔ آئی ٹی میں 30,000 ہیں، ڈاکٹرز 33,000 ہیں، انجینئرز 25,000 ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم پاپولیشن کے فگر کو دیکھیں تو ہماری پاپولیشن ہے 225 ملین، لٹریسی ریٹ ہمارا ہے 62%، پاپولیشن ریٹ ہے 1.9%، انڈیا سے ویسے زیادہ ہے، انڈیا میں 1% ہے، ہمارا 1.9% ہے۔ اور پاکستان ہیلتھ اور ایجوکیشن میں جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے ہر سال، پاکستان 164 پوزیشن پہ سٹینڈ کرتا ہے آؤٹ آف 195 کنٹریز یا 193 کنٹریز جو UN ممبر نیشنز ہیں۔ پھر آپ ادھر آ جائیں کہ جی ہماری جو پرائمری انرولمنٹ کیا ہے۔ پرائمری انرولمنٹ ہماری بہت عجیب سچویشن ہے، 68% ہے، ڈراپ آؤٹ ریٹ 32% ہے۔ یہ وہ بچے ہیں جو 5 سے 16 سال کے درمیان ہوتے ہیں جو ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں۔ جو لڑکے لڑکیاں اسکول سے باہر ہیں اس میں 52% لڑکیاں ہیں اور 43% لڑکے ہیں۔ یہ سارے بڑے الارمنگ فگرز ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ، ہمارے انسٹیٹیوشن، ہمارا پرائیویٹ سیکٹر، ہمارے پرائیویٹ سکولز، یونیورسٹیز، کالجز کیا اس طرح کی ہیومن ریسورس تیار کر رہے ہیں کہ جن کو سکل سکھائی جاتی ہے اور جن کی انٹیگریشن ہوتی ہے انڈسٹری کے ساتھ، کہ مختلف آئی ٹی میں کس طرح کے لوگ چاہیے، ٹیکسٹائل میں کس طرح کے لوگ چاہیے، فری لانسنگ کے لیے کون سے لوگ چاہیے؟ کیا ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ سنک کر رہا ہے ہماری نیڈ کے ساتھ کہ نہیں کر رہا؟ کیا کبھی گیپ انالیسز ہوا یا مشرومنگ گروتھ ہو رہی ہے بڑی ریکلیس قسم کی؟ ہر سال 4-4.5 لاکھ گریجویٹس نکل رہے ہیں یونیورسٹی سے، کہاں جائیں گے وہ؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ انوائرنمنٹ کریٹ کریں۔ میں نے کچھ سجیشنز سوچتا رہا اور پھر میں نے کچھ پوائنٹس لکھے۔ میں نے کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ میں اس ویڈیوز میں بتا سکوں کہ ان چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ٹرانسفارم کریں، کیونکہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم اسکل بیسڈ نہیں ہے،
اس کی لرننگ بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اور پریکٹیکل ایجوکیشن کے ساتھ بچے یونیورسٹی سے یا اسکول سے یا کالجز سے باہر نہیں نکلتے, جس کی وجہ سے ان کو جابز نہیں ملتی. میرے سامنے کئی ایگزامپلز ہیں, میرے دوستوں کے بچے ہیں, وہ انجینئرز ہیں, کوئی ڈاکٹرز ہیں, جابز ہی نہیں ہیں. پھر ہمارے جو اسکل ڈیولپمنٹ یا ووکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, اس کی کمی بہت ہے ہمارے ملک کے اندر. اس چیز کو پبلک اور پرائیویٹ دونوں سائڈ پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. کچھ لوگوں کے ساتھ میں آلریڈی کام کر رہا ہوں, لیکن وہ بہت ہی منیمم لیول پہ ہے. لیکن اس طرح کے ہزاروں لاکھوں انیشیٹیوز کی ضرورت ہے, خاص کر رورل ایریاز میں, کیونکہ ہماری زیادہ تر پاپولیشن رورل ایریاز میں بیٹھی ہوئی ہے. پھر کیا آپ کی اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز, آپ ان پہ فوکس کر رہے ہیں؟ کیا آپ ان ینگ بچیوں کو لے کے آتے ہیں, ان کو اسمال لونز دیتے ہیں فلیکسیبل کنڈیشنز پہ, تاکہ وہ بچیاں بزنسز کر سکیں؟ یہ ایک کویسچن ہے. کیا آپ انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟ یہ ایسا کویسچن ہے جو مجھے سوٹ نہیں کرتا کہ میں یہاں پہ اس پہ بات کروں, لیکن چلے میں شیئر کر لیتا ہوں, کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے. یہ تو گورنمنٹ لیول کی بات ہے, اور یہ بلینز آف ڈالرز اس میں انوالو ہیں. کہ کیا آپ اپنے انڈسٹریلسٹ کو, اپنے انڈسٹری کو انکریج کر رہے ہیں, گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے کہ وہ یہاں پہ رہیں, یہاں پہ کام کریں؟ اور خاص کر کیا پولیٹیکل اسٹیبلٹی موجود ہے ہماری کنٹری کے اندر, کہ تاکہ ایسی انوائرنمنٹ کریٹ ہو جہاں پہ انڈسٹری بھی فلرش کرے, بزنسز بھی فلرش کریں, اور لوگ جو ہیں دے شوڈ بی ویری ہیپی ٹو اسٹے ان دیئر اون کنٹری اینڈ ٹو ورک ہیئر. اس وقت دیکھیں نا, ہر ینگ بچی پر تول رہا ہے کہ میں نے پاکستان سے نکلنا ہے. میں بھی پچھلے 7 سالوں سے پاکستان سے باہر ہوں, اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے لے کے ملائیشیا آیا, نئے ویژن, نئے گول کے ساتھ, گو کہ الٹیمیٹلی اپنے ملک واپس جانا ہے. لیکن جب میں واپس جاتا ہوں, میری طرح کے بہت سارے لوگ واپس جاتے ہیں, تو کیا ہماری انوائرنمنٹ پریپیئرڈ ہے ہمارے لیے؟ کیا ہمیں سپورٹ ملے گی, یا ایسے لوگوں کو سپورٹ ملے گی کہ جو واپس جائیں گے, وہاں پہ کام کریں گے, سروسز دیں گے, پیسہ انویسٹ کریں گے, گورنمنٹ کے ساتھ, پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے کام کریں گے مختلف ایریاز میں؟ یہ سارے کویسچنز ہیں جو گورنمنٹ لیول پہ, پروونشل گورنمنٹس ہیں, فیڈرل گورنمنٹ ہے, ان کو سوچنے کی ضرورت ہے. جو ایکسپرٹس ہیں, جو پالیسی میکرز ہیں, ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اپنے کنٹری کو اس طرح سے تیار کر رہے ہیں, اپنی ہیومن ریسورس کو اس طرح سے تیار کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ اسٹے کرے. تو دس از اے فوڈ فار تھاٹ, کیونکہ 7,65,000 لوگوں کا نکلنا کوئی برین ڈرین نہیں ہے. یہ 5-6-7 لاکھ لوگ جائیں گے کام کرنے کے لیے, جابس کے لیے جائیں گے, پڑھنے کے لیے جائیں گے, بزنسز کے لیے جائیں گے. لیکن بیک ہوم آپ کی ورک انوائرنمنٹ, آپ کی کنٹری کی انوائرنمنٹ, پولیٹیکل انوائرنمنٹ, اکنامک انوائرنمنٹ اتنی پازیٹیو ہو, اتنی گروئنگ ہو کہ وہاں پہ جو لوگ آلریڈی موجود ہیں وہ دے شوڈ بی ہیپی, دے شوڈ بی سیٹسفائڈ, دے شوڈ بی کانفیڈنٹ دیٹ دے آر سٹنگ ان دا رائٹ پلیس. تو اس لیے اس کو میں برین ڈرین تو نہیں کہتا, میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ وی لیک بیسیکلی پریپیئرڈنیس ایز اے نیشن, کہ کسی بھی سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے, انڈسٹری کو فلرش کرنے کے لیے, ایس ایم ایز کو فلرش کرنے کے لیے, بچوں کو بزنسز میں انوالو کرنے کے لیے, انٹرپرینیورشپ کو فلرش کرنے کے لیے. یہ سب چیزیں ہیں جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ کچھ تھاٹس ہیں میرے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. امید ہے اس سے بینیفٹ ہوگا. اللہ کرے کہ ہم لوگ ایز اے نیشن کلیکٹیولی سوچ کے اپنے کنٹری کے لیے کام کر سکیں. اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ملک کی بہتری کے لیے, اس کی فلاح کے لیے کام کریں. اللہ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے اور ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.